مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہنا، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات اور ان سے ملنے والے اچھے سبق سنانا چاہیں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان، میں بالکل تیار ہوں اور ہمارے سب سننے والے بھی یقیناً تیار ہوں گے انشاءاللہ. جی دوستو، عرب کے پاس دین کی رہنمائی نہیں تھی نا، اس لیے ان میں فضول کے جھگڑے اور لڑائیاں عام تھی. انہی میں سے ایک حرب فجار تھی. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لڑائیوں کو پسند نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی ان میں شرکت فرماتے. جی پھر انہی لڑائیوں کو ختم کرنے پر صلح بھی ہوئی. اس صلح کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی سے اس میں شریک ہوئے اور فرمایا، اگر آج بھی کوئی مظلوم مجھے اس عہد کے نام سے پکارے تو میں اس میں ضرور اس کی مدد کو حاضر ہوں. جی بہنا، ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اور دوستو، حضور علیہ السلام کو سب چھوٹی سی عمر سے ہی صادق و امین کے نام سے پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ سچے اور امانت دار. اور سب لوگ آپ کی سچائی اور ایمانداری سے بہت خوش تھے اور اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس ہی رکھواتے اور کئی سالوں تک بھول بھی جاتے. اور جب ان کو اپنی امانتیں واپس چاہیے ہوتی تو ان کو مل جایا کرتی تھی. سبحان اللہ بہنا. اسی زمانے میں مکہ کی ایک نیک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو تجارت کرتی تھی. انہیں کسی امانت دار شخص کی ضرورت تھی. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کے ذکر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی پیشکش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے ان کا سامان لے کر شام کا سفر کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ دوپہر کی دھوپ میں دو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی برکت سے تجارت میں بہت زیادہ پروفٹ ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سمجھدار تھی. وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی خاص شخصیت ہے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. اور یوں مکہ کی فضاؤں میں ایک بابرکت دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. پیارے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حسین ترین دلہا بنے. ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوگا رمینا. جی بھائی جان، ماشاء اللہ. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 ایئرز تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 ایئرز تھی. میرے پیارے دوستو، یہ نکاح محبت، عزت اور سچائی کی بنیاد پر قائم ہوا. ظاہری خوبصورتی یا پیسوں کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ایک دوسروں کے اچھے کردار اور اعلیٰ صفات کو دیکھ کر نکاح ہوا اور بہت محبت سے رشتے کو لے کر چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہت قدردانی فرمائی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی ہر دکھ میں حضور علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی. سبحان اللہ.
دیکھا دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ سب کتنے سبق والے واقعات ہیں نا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا اور محبت سے دلوں کو جیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ بھائی جان۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں اور ہر ایک کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى